الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض و معروض سے قبل ہم سب مل کر سب سے پہلے بارگاہ خیر الانام میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اور کل آپ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات، آپ کی شان اور آپ کی فضیلت سماعت کریں گے. اللہ تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اس کے بعد 2 دن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات سماعت کریں گے، کہ وہی قریب قریب ہے بغداد شریف میں. بہت ضروری ہے، لازم ہے آپ کے تعلق سے علم حاصل کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آپ سن 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے. آپ کا نام نعمان بن ثابت، آپ کی کنیت ابو حنیفہ اور آپ کا لقب امام اعظم ہے. امام اعظم یعنی بہت بڑے امام. تو نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم، یہ کس کے امام ہیں؟ مشہور چار ائمہ کرام. امام اعظم یہ کس کے امام ہیں؟ ہمارے امام ہیں. اس کے امام ہیں. ہم کون ہیں؟ حنفی. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے امام، تو ہم جواب کیا دیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ. تو کہا اس کا کیا مطلب؟ آپ کیا ان کے پیچھے کبھی نماز پڑھے ہیں؟ ان کے عام طور پر امام کس کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پیچھے نماز پڑھے. تو اگر کوئی ایسا سوال کر لے تو ہر کوئی کے علم میں تو نہیں ہوتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا کیا جواب دیں گے؟ جو آتا ہے سمجھ میں اگر کوئی بولے. اس میں یہ بہت ضروری کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کے امام ہیں، چلو آپ نے ان کے پیچھے نماز تو نہیں پڑھی ہے، تو امام کہتے ہیں کیا؟ اس کا کس میں امام؟ نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا ایک امام ہوتا ہے. چلو کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھی، تو ابو حنیفہ آپ کے امام ہیں، تو کس میں امام ہے؟ مسائل میں، شریعت کے مسائل میں ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں. تو کہا
تو اگر پوچھے پھر کہ اس کا کیا مطلب، مسائل میں امام یعنی شریعت کے مسائل میں امام ہے تمہارے، اس کا کیا مطلب، تم کیا سمجھتے ہو اس کا کیا جواب ہوگا؟ انہوں نے جو مسائل استنباط کیے ہیں شریعت کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، سب کے جو مسائل انہوں نے بنائے ہیں نا، مسائل جو نکال کر کتابوں کی شکل دی ہے، ان مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں، ان مسائل کو فالو کرتے ہیں، ان مسائل پر کیا ہے، ہم عمل کرتے ہیں۔ تو پھر ایک سوال کہ اچھا امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر تم عمل کرتے ہو تو کیا قرآن کافی نہیں ہے، حدیث کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں تو سب کچھ ہے، ہر خشکی اور طریق کا علم قرآن میں ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اس میں ہر چیز کا روشن بیان بھی ہے۔ اسی طرح حدیث میں سب کچھ ہے، تو پھر تم امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل پر کیوں عمل کرتے ہو؟ تو اب یہ بات تو صحیح ہے، قرآن میں سب کچھ، حدیث تو قرآن حدیث کو چھوڑ کر ان کی بات نہیں ماننی چاہیے، صحیح ہے، ہاں بھائی تمہاری بات صحیح ہے، چلو ختم ہو گئی بات، بھاگ گئے، گمراہ ہو گئے، ہے نا؟ کیونکہ ایمان لانا تو آسان ہے، ایمان کو بچانا یہ مشکل ہے، اور آج تو قدم قدم پر اعتراض ہو سکتے ہیں، کبھی آپ گاڑی میں گئے، کبھی تو کوئی آ گیا اس نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب میں صرف مختصر، بالکل مختصر طور پر صرف سیدھے سادے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بہت لمبی بحث ہے، میں کچھ باتیں سمجھانا جو بہت لازم ہے، ضروری ہے ہمارے لیے جاننا۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے، اس طرح دیں گے سیدھے سادے الفاظ میں، قرآن میں تو سب کچھ ہے، بے شک سب کچھ ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ارے ہم تو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے، تو پھر اس کو سمجھنا، اس کے مقصد کو، اس کی مراد کو، اس کے اشارات کو، اس کے رموز کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم تو عربی اچھی طرح پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ تو قرآن میں سب کچھ ہے، مگر قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس کے معنی، اس کے مراد، اس کے اشارات، اس کے رموز ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ قرآن نے تو حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، صلاۃ پڑھو، صلاۃ پڑھو، صلاۃ کا معنی درود بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے۔ اب کون سی صلاۃ پڑھے بھائی؟ تو قرآن میں آپ کو 1 سے لے کر 30 پارے تک پڑھ ڈالو، کہیں پر اس کی تفصیل صراحتاً نہیں ملے گی کہ صلاۃ کا معنی یہاں پر یہ مراد ہے، یعنی ایسی صلاۃ پڑھو، نہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف جانا پڑے گا، ان کی طرف جانا پڑے گا، ان کی بارگاہ میں جنہوں نے قرآن کو اچھی طرح سمجھا۔ اب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ میں نے ایک ایک بات کر کے چلا جاؤں گا، پھر یہی ہوگا کہ یہ اس کو کہتے کیا ہے حدیث؟ ہم ہزاروں بار کہتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن حدیث کا معنی معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا معنی، حدیث کا یوں لفظی ترجمہ ہوتا ہے جدید، اس کا جو شرعاً جو معنی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح صحابی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، اسی طرح تابعی کے قول اور فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ جمہور محدثین کرام نے حدیث کی یہی تعریف کی ہے۔ تو قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حضور نے جو فرمایا وہ حدیث بن گیا۔ حضور کا فعل یعنی حضور نے جو کیا،
جو کر کے تعلیم دی وہ حدیث بن گیا. اس طرح بیٹھ کر کھانا سنت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یعنی وہی حدیث حضور نے کر کے دکھایا، سنت حدیث. اور تقریر کا مطلب حضور کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی فعل کیا اور حضور خاموش رہے، منع نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث. کیوں یہ حدیث؟ اس لیے کہ یہ نبی ہے، اگر غلط ہو تو فوراً ٹوکتے ہیں، چپ نہیں، خاموش نہیں رہیں گے، اس لیے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اسی طرح صحابی کے قول اور فعل اور تقریر کو بھی کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں. اسی طرح تابعی کے قول اور فعل اور تقریر کو کیا ہے؟ حدیث. تو یہ حدیث کا معنی. تو ہمیں قرآن میں سمجھ میں نہیں آیا، احادیث کی طرف آئے، ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے، ہاں بے شک فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم صلاۃ ایسے پڑھو جیسے میں تم کو پڑھ کر دکھاتا ہوں. اب بات کلیئر ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات، ہے نا. حدیث سے اگر حدیث میں بھی سمجھ میں نہ آئے، صحابہ کے قول و فعل میں، حضور کے قول و فعل، صحابہ کے قول و فعل، تابعی ان کے اجماع میں یہ بات نہ ملے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ نہ قرآن، کیونکہ حدیث کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. حدیث کئی طرح کی ہوتی ہے، خبر متواتر، خبر واحد. اب یہ سب میں آپ کو بولوں گا تو ہے نا بہت لمبی بات ہو جائے گی. موضوع ہوتی ہے، منقطع ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، حسن ہوتی ہے، بہت ساری قسمیں ہوتی ہے، ناسخ ہوتی ہے، منسوخ. اور پھر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ایسی ہے کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی، کوئی کہے کہ ناف کے نیچے. کبھی رفع یدین والی حدیث، کبھی ہاتھوں کو یہاں تک لے جانے والی حدیث. تو کئی احادیث ہوتی ہے، تو ہم کس پر عمل کریں؟ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ کتا اگر کسی میں برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھویا جائے. ایک حدیث یہ ہے. اور انہی سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا 3 مرتبہ دھویا جائے. تو ایک میں ہے 7، ایک میں ہے 3، اب جائیں کہاں؟ تو احادیث کو سمجھنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو قرآن، مختصر یہ کہ قرآن اور حدیث کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن اور حدیث کو، صحابہ کے قول و فعل وغیرہ کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سمندر میں موتی تو ضرور ہے مگر اس میں سے ہر کوئی نہیں نکال سکتا، اس کے لیے ایک ماہر چاہیے. اب موتی تو ہے، یہ بات ثابت ہے، ضرور ہے نا، موتی ہے سمندر میں، لیکن کوئی چاہے چلو بھائی میں نکال رہا ہوں، تو ہر کوئی مالدار ہو جاتا کہ نہیں؟ ہر کوئی نکال سکتا؟ نہیں نکال سکتا. اس کے لیے ماہر کا ہونا ضروری ہے، جو اچھا تیراک ہو، اچھا تیرنا جانتا ہو، اندر جانا جانتا ہو. پھر اس طرح ماہر ہونا چاہیے، موتیوں کو اچھی طرح پہچانتا ہو، کس طرح کیا کرنا ہے، اپنی جان کو بچا سکتا ہو، یہ سب کچھ کر سکتا ہو. وہ کیا ہے؟ موتیوں کو لا سکتا ہے، ہر کوئی نہیں لا سکتا. اسی طرح قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہے مگر ہر کوئی اس کو نکال نہیں سکتا، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس کو سمجھنے کے لیے ایسی عقل چاہیے، ایسی فراست چاہیے، ہے نا، ایسی سمجھ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیا. سبحان اللہ. اس بات کے لیے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے، ان کے اشارات کو، ان کے رموز کو، ان کے رازوں کو، ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان میں تطبیق پیدا کرنے کی سوچ رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا. جن کو چنا گیا ان کو فقہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقہا. فقہا یعنی فقہ والے، سمجھ والے. انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھ کر، کیونکہ ہر ایک مسئلہ قرآن اور حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے، اور پھر جیسے جیسے دور آتا رہتا ہے، نئے نئے مسائل آتے ہیں، تو اس کو قرآن کی کس آیت سے ثابت کریں گے، حدیث کی کس کتاب سے ثابت کریں گے؟ کئی مسائل میں آپ کو بتاؤں تو کوئی قرآن حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا.
ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، ان کے ساتھ اتنی بڑائی فرمائی کہ ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ انہوں نے قرآن کی آیتوں کو پڑھا، ان کے احکام کو پڑھا، پھر احادیث کو پڑھا، اور دونوں کو پڑھ کے صحابہ کے قول و فعل اقوال یہ سب کچھ دیکھ کر کے انہوں نے مسائل نکالے۔ وہ مسائل ایسے مسائل اور ایسے قوانین انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بنائے جو قیامت تک کام آ سکتے ہیں، اب کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، انہوں نے جو احکام بنائے، جو اصول بنائے، جو ضابطے بنائے، اس کو دیکھ کر مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ آج جو بھی مسائل نکالے گا ان کو دیکھ کر، جو ان ائمہ نے بنایا، ان فقہا نے بنایا، تو جو مسائل نکالے گئے قرآن اور حدیث سے ہیں، اور ایک مسئلہ، ایک جزی کو نکال کر ایک الگ کتابوں کی شکل دی گئی، ایک الگ علم بنایا گیا، ایک الگ علم، کتاب کے علم سے، حدیث کے علم سے علم نکالا گیا اور ایک الگ علم بنا گیا۔ اس علم کو کہتے ہیں علم فقہ۔ اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم فقہ۔ اور علم فقہ ان رکھنے والوں کو، علم فقہ کی تدوین کرنے والوں کو کہتے ہیں فقہا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ فقہا۔ ان فقہا میں مجتہد ہوئے، ان مجتہدوں میں امام ہوئے، اور ان اماموں میں 4 امام مشہور ہوئے۔ کون امام؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ اب کچھ لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا لیا، ان کی پیروی، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ سے، اللہ نے جو ان کو عقل دی ہے، اپنی اپنی سمجھ سے، کسی نے اس حدیث سے مسئلہ لے لیا تو کسی نے اس حدیث سے مسئلہ لے لیا، کسی نے اس حدیث سے مسئلہ لے لیا، ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق علم بنایا، مسائل بنائے، اگرچہ مسائل میں اختلاف ہو، لیکن چاروں ائمہ یہ حق پر ہیں۔ چاروں ائمہ کیا ہے؟ کسی بھی امام کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کسی بھی امام کی توہین نہیں کر سکتے، تو انہوں نے الگ الگ مسائل بنائے۔ اب لوگ بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے، بلکہ زیادہ تر لوگوں نے یوں سمجھ لو کہ 4 حصے لوگوں کے ہیں، ان میں سے 3 حصے جو ہیں لوگوں کے، 3 حصوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام بنایا، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے امام شافعی کو اپنا امام بنایا، ان کو شافعی کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اور کچھ لوگوں نے امام مالک کو اپنا امام بنایا، ان کو مالکی کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کو اپنا امام بنایا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حنبلی۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ چاروں امام، یعنی ان چاروں امام نے جو ضوابط اصول بنائے قرآن اور حدیث سے نکال کر، جو ایک علم بنایا، اس علم کے مطابق عمل کرنے والے کو حنفی کہتے ہیں، شافعی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، مالکی کہتے ہیں۔ تو ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کو پیشوا مانتے ہیں۔ انہوں نے جو ایک علم تیار کیا، ایک علم تدوین کیا ہے، اس علم پر، ان مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا، انہوں نے جو مسائل تدوین کیے وہ قرآن اور حدیث سے نکالے۔ یہاں ایک بات اور بتا دوں، چونکہ کوئی بات رہ نہ جائے، ہے نا، خاص باتیں۔ ہم ہر مسئلے میں امام کی تقلید نہیں کرتے۔ ہر مسئلے میں، کن مسائل میں امام کی تقلید ہوتی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں۔ مسائل 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عقائد، ایک کیا ہوتے ہیں؟ عقائد، عقیدہ، یعنی اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ سب عقیدے کی باتیں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ عقائد ہے۔ اور دوسرے وہ مسائل جن کا صراحت کے ساتھ بالکل کھلے طور پر قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا 5 ٹائم کی نماز ہے نا، تو کوئی کہے کہ کتنے ٹائم کی نماز پڑھے گا؟ 5 ٹائم۔ اب اس کے لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اس لیے، نہیں، قرآن میں ہے، قرآن پہلے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صاف ہے نا، نماز فرض ہے، اقیموا الصلاۃ، یہ صاف ہے، زکوٰۃ فرض ہے، یہ قرآن سے ثابت، یہ صاف ہے۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صراحت، یعنی بالکل کھلے طور پر، اس میں کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا، تو ان مسائل میں، تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جو قرآن میں جس کا صراحت کے ساتھ کھلے طور پر ذکر نہیں ہے، اسی طرح حدیث میں اس کا صراحت کے ساتھ کھلے طور پر ذکر نہیں ہے۔ تو یہ 3 طرح کے مسائل۔ تو عقائد میں
ہم تقلید نہیں کرتے، عقائد میں ہم تقلید نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ ایک ہے اس لیے ہم مانتے ہیں، نہیں، قرآن میں ہے اور دلیلیں ہیں اللہ ایک ہے، حضور نے فرما دیا اللہ ایک ہے اس لیے ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو مسائل صراحت کے ساتھ ذکر ہے اس میں بھی تقلید جائز نہیں، اس میں بھی ہم تقلید نہیں کرتے. قرآن حدیث میں جو مسائل صراحت کے ساتھ یعنی جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی ہم تقلید، تو تقلید کس میں کرتے ہیں؟ جو مسائل ہماری سمجھ میں نہیں آتے، جو قرآن اور حدیث میں ہیں، صحابہ کے اقوال افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی ساری تعریف بتا دی، سب آ گیا اس میں ہماری سمجھ میں نہیں آتے، ان مسائل میں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں. اب اس میں کیا برائی ہے؟ کچھ برائی ہے؟ یہ باتیں بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی کسی بھی طرح بھٹکا سکتا ہے نا، کسی بھی طرح آپ کو کیا ہے ہدایت کی راہ سے ہٹا سکتا ہے. تو یہ باتیں خاص طور پر یاد رکھیں. اچھا، تقلید کا میں نے لفظ کہہ دیا تو اب یہ ہے کہ ہم مقلد، کوئی پوچھے کہ آپ مقلد ہو یا غیر مقلد تو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کیا ہیں؟ مقلد کے غیر مقلد؟ کم سے کم ہمارے جو اردو جاننے والے حضرات ہیں ان کو تو ہونا چاہیے کہ مقلد ہے کہ غیر مقلد. چلو غیر مقلد تو بولنا ہی مت ہے، غیر مقلد تو بالکل مت بولنا. غیر مقلد اہل حدیث، اور ہم کیا ہیں؟ مقلد. مقلد کا مطلب ہوتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پٹا ڈالنے والا گلے میں. تو اگر لفظی ترجمہ لے لے تو سمجھ لو کہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کا پٹا گلے میں ڈالا ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے نا. اور اس کا ترجمہ اگر شرعی طور پر ترجمہ تو اس کا خلاصہ یعنی اس کا مفہوم ہے نا، یعنی کسی مرد کی، کسی شخص کی اطاعت کرنا ہے نا، اس کے قول اور فعل کو، اس کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنے لیے حجت ماننا، دلیل ماننا. کیا ماننا؟ دلیل ماننا. اور اس پر اتنا بھروسہ ہو، اتنا بھروسہ ہو کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی ہی میں کہا ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہا، اجماع میں کہا ہے. اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو بعد میں انہوں نے اپنی رائے کے اعتبار سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کیا ہے. ہم یعنی ہم کو ان پر پورا بھروسہ ہے. تو یہ مقلد کا معنی ہوا، یعنی کسی کو اپنا پیشوا ماننا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے قول اور فعل کو کیا ہے اپنے لیے حجت ماننا، دلیل ماننا، اس کو کہتے ہیں مقلد. اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے جو فرمایا، جو انہوں نے کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے. ہم دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پر یہ لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہاں پر یہ فرمایا. یہ کوئی عام امام نہیں کر سکتا. اگر میں کچھ کہوں تو میرا قول حجت نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ اس طرح آپ یوں کہیں کہ بھائی مولانا نے جو کہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کتاب میں دیکھ کر، یعنی جو میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ میں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے جو لکھا ہے انہی میں سے کچھ کہا، تو سمجھ میں آئے گا. اور ان کے قول اور فعل وغیرہ کو دلیل ماننا، حجت ماننا، حجت شرع، اس لیے ہم ان کے مقلد کہلاتے ہیں. تو ہم کیا ہے؟ مقلد، غیر مقلد نہیں ہے. غیر مقلد معاذ اللہ تقلید کو کیا کیا کہتے ہیں، بہت ہی برائی اس کی کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ میں نے کچھ باتیں تھی تو جو آپ کو بتائی. تو امام اعظم بڑے امام ہیں، ہمارے امام، اور فقیہ ہیں. فقیہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے نا. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کا علم رکھنے والا ہے نا. فقہ کا علم کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور بہت بڑے فقیہ، صرف فقیہ نہیں، فقیہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، یعنی ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے کیا ہے؟ زیادہ بھاری ہے. عابد بھی بھاری ہوتا ہے، عابد یعنی عبادت کرنے والا، بہت عبادت کرنے والا، اس کو کہتے ہیں عابد. تو ایک دو نہیں، 1000 عابدوں سے زیادہ ایک فقیہ بھاری ہے. عابد کو شیطان ادھر ادھر کر کے دگمگا سکتا ہے، مگر فقیہ جس نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھا ہے، اس کے رازوں کو سمجھا ہے، اس کے اشارات کو سمجھا ہے، اس کو کیسے بہکائے گا؟ اور اللہ کا فضل شامل حال ہے. تو یہ بات ہے. تو یہ فقیہ کی شان ہے. تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ تو تھے، تو فقیہ کی شان تو تھی، مگر کیسے فقیہ تھے؟
اس کے بارے میں حضرت امام شافعی جو خود مجتہد ہیں، جو خود فقیہ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں الفقہاء عیال علی ابی حنیفہ، یعنی فقہا یہ فقہ کے علم ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد کی طرح ہے۔ جتنے بھی فقیہ ہیں یہ فقہ میں، علم میں امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد کی طرح ہے، ان کے شاگردوں کی طرح ہے۔ من لم ينظر فی علمہ لم یتبحر فی العلم ولا یتفقہ، جس فقیہ نے، فقیہ کی بات ہو، جس فقیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو نہیں دیکھا، ان کے علم کو نہیں پڑھا، تو وہ علم میں ماہر نہیں ہو سکتا، وہ ایک فقیہ نہیں بن سکتا، ولا یتفقہ، اور فقیہ نہیں بن سکتا۔ تو فقیہ ہونے کے لیے بھی، ایک ماہر عالم بننے کے لیے، علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، علم کے سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کو پڑھنا یہ لازم ہے، ان کو پڑھنا پڑے گا۔ تو سارے فقہا جو فقیہ گزرے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اولاد کی طرح ہے، یعنی ان کے شاگردوں کی طرح ہے۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ خود ایک فقیہ فرما رہے، امام شافعی خود فرما رہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کتنا علم رکھتے تھے، تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھ لو، تو پوچھتا ہے کتنا علم رکھتے ہیں، یہ سمجھ لو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم کے 4 حصے، علم کے 4 حصے ہیں، 3 حصوں کا علم امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے اور 1 حصے کا علم ہمارے پاس ہے، اور جو 1 حصے کا علم ہے اس کا بھی رد امام اعظم دلیلوں سے کرتے ہیں، اس کا بھی رد کرتے ہیں کہ تم نے یہ جو کہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اور ان کے اجتہاد اور ان کے علم کا اتنا ادب اور احترام کرتے تھے امام شافعی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ بغداد شریف جاتے، حالانکہ امام شافعی کا مذہب مسلک یہ ہے کہ رفع یدین کرتے ہیں، شافعی رفع یدین کرتے ہیں، اور ان کے بھی احادیث سے ثابت ہے، وہ ہم غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک الگ ہے۔ ایک ہی امام کی تقلید ہوگی، چاروں امام کی نہیں ہوگی، بلکہ کسی نے ایک امام کی تقلید کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کو اختیار کیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے، اس کا خاتمہ، یعنی تقلید بالکل چھوڑ نہیں سکتا، تقلید بالکل میں اس امام کی تقلید نہیں کروں گا آج سے، ایسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اس کا خاتمہ برا ہو سکتا ہے۔ تو ایک ہی امام کی تقلید، تو شافعی جو ہے وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ اسی طرح فجر کے اندر قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت پڑھتے ہیں، قنوت نازلہ ہے نا پڑھتے ہیں، مگر اللہ اکبر کتابوں میں آتا ہے امام شافعی رحمت اللہ تعالی جب بغداد شریف جاتے تھے، جب بغداد شریف جاتے تھے تو جتنے دن وہاں رکتے تھے رفع یدین نہیں کرتے تھے اور دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے، یعنی اپنا جو اجتہاد تھا اس اجتہاد پر عمل نہیں کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کے نزدیک تو یہ ہے اور آپ تو حنفی کی طرح کرنے لگے ہیں، تو کہا میں ایک ایسے امام کی بارگاہ میں آیا ہوں جو قیامت تک کے لیے ایک بہت بڑا امام ہے۔ تو یہ میں جو اپنے اجتہاد کو میں نے چھوڑ دیا، ان کے اجتہاد کا ادب کرنے کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب اور احترام کو سامنے رکھ کر میں اپنے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی خود فرماتے ہیں جب مجھے کوئی مشکل پیش آئی، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں، میری مشکل آسان ہو جاتی ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ امام شافعی جیسے امام، انشاءاللہ کبھی آپ کو سارے اماموں کی حالات بتاؤں گا کہ کیا کیا شان تھی وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تو حدیث میں بھی، قرآن میں تو یہ آیت ہے نا، میں نے آپ کو بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ذکر والوں سے، یعنی ذکر والوں سے یعنی مجتہدین سے، علماء سے، ان سے پوچھو۔ اور دوسری ایک جگہ پر ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو ایمان والو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو اولو الامر ہے، اولو الامر کون ہے؟ یہی فقہا ہے، علماء مجتہدین ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، یعنی قرآن کی پہلے اطاعت کرو، قرآن میں نہ ملے تو حدیث کی طرف آؤ، اور قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے تو پھر فقہا کے پاس جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت سے ثابت ہوا کہ نہیں؟ خیر سب کی الگ الگ سمجھ ہوتی ہے، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔
اور حدیث شریف میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان الایمان، اور ایک روایت میں ہے لو کان الدین، اور ایک روایت میں ہے لو کان العلم، لو کان الدین یا لو کان الایمان یا لو کان العلم عند السریہ لنالہ رجل من ابناء فارس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اگر علم یا ایمان یا دین، سریہ، سریہ کس کو کہتے ہیں؟ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ 7 ستارے ہوتے ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں، 7 ستارے ہوتے ہیں ملے ہوئے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر علم یا دین یا ایمان ستاروں کی بلندی پر بھی چلا جائے، پہنچ جائے، تو ملک فارس والوں میں سے ایک مرد وہاں سے بھی لے کر آئے گا، ملک فارس والوں میں سے ایک مرد وہاں سے بھی لے کر آئے گا۔ اور تحقیق سے ثابت ہے امام اعظم ابو حنیفہ فارس والوں میں سے، کہاں کے ہیں؟ فارس۔ آپ اصل میں کیا، آپ کا ملک پہلے فارس تھا۔ نوشیروان عادل بادشاہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی اولاد میں سے آپ کے دادا ایمان لائے اور پھر کوفہ میں بس گئے، اور آپ وہاں کوفہ میں، ورنہ آپ کا اصل کیا ہے، آپ کے باپ داداؤں کا اصل کیا ہے، یہ ملک فارس میں، نوشیروان عادل کی اولاد میں سے۔ اور یہ تحقیق سے ثابت ہے کہ ملک فارس میں امام اعظم ابو حنیفہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کے شاگردوں کی طرح بھی کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، ان کے شاگردوں کی طرح بھی۔ تو پھر سب سے بڑا عالم امام اعظم ابو حنیفہ ہے، وہ ملک فارس والوں میں سے۔ تو پتا چلا کہ حدیث میں میرے آقا نے جس شخص کی طرف اشارہ کیا تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یعنی اگر علم یا دین یا ایمان سریہ تک، ستاروں کی بلندی تک بھی پہنچ جائے، تو ایک شخص ہوگا، یعنی وہ نعمان بن ثابت ہوگا جو وہاں سے بھی علم لے کر آئے گا۔ سبحان اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے۔ یہ تو میں نے کچھ باتیں بتائی، انشاءاللہ آپ کی ذہانت، آپ کا علم کیسا تھا، آپ کی شان کیسی تھی، اور آپ قرآن حدیث سے کیسے کیسے مسائل نکالتے تھے اور کیسے کیسے مسائل حل کرتے تھے، اس کو انشاءاللہ آپ کل سماعت کریں گے۔ کچھ جھلکیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پتا چلے گا کہ آپ کتنے بڑے فقیہ تھے، اللہ نے آپ کو کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ جو کچھ کہا اس میں غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور جو کچھ کہا اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔